ناظرین، میرا نام ثاقب رفیق ہے اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ کسی ایک پروجیکٹ کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے شہر جو کہ اسلام آباد سے گجرات کے درمیان آتے ہیں، ان شہروں کی موجودہ صورتحال اور فیوچر میں ان شہروں کی اہمیت کے اوپر ہم بات کریں گے، خاص طور پہ ان علاقوں میں بننے والے نئے موٹر ویز، ان علاقوں میں بننے والے رنگ روڈز اور بڑی جو شاہراہیں ہیں وہ کس طرح سے اس علاقے کی تقدیر بدل رہی ہے۔ اگر آپ جی ٹی روڈ کو ہی لیں، جتنے شہر جی ٹی روڈ پر آباد ہیں ایز کمپیئر ٹو مینی ادر سٹیز جو سائڈ پہ آتے ہیں، جن کے لیے آپ کو مین روڈ سے نکل کے لیفٹ رائٹ جانا پڑتا ہے، ان کی اہمیت ہمیشہ جی ٹی روڈ والے شہروں سے کم رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ٹی روڈ کے شہروں کو ایک 24/7 ایکسیس 24/7 برانڈنگ اویلیبل تھی۔ میں آپ کو مثال دوں گا، پشاور سے آپ چلیں، آپ چاہے نوشہرہ کی بات کریں، اٹک کی بات کریں، ٹیکسلا کی بات کریں، آپ چاہے اسلام آباد گزرنے کے بعد گجرخان کی بات کریں، کھاریاں، گجرات، جیلم کی بات کریں، یہ تمام تر وہ شہر ہیں جو ہم سب کو فنگر ٹپس پہ یاد ہیں کہ کون سا شہر پہلے آتا ہے، کون سا بعد میں آتا ہے، اور یہ سارے شہر روڈ کے لیفٹ رائٹ آباد ہیں۔ ان شہروں کو جو یہ خاص موقع ملا اور جو ایک خاص اہمیت حاصل تھی وہ اس تاریخی روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی تھی۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں نئے آنے والے موٹر ویز اور جنکشنز اور نئی آنے والی شاہراہوں کی، تو اس علاقے کے اندر اب بھی یہ دوبارہ سے لکی شہر ہیں۔ دوبارہ سے آپ اسلام آباد راولپنڈی سے لے کر گجرات تک کی اگر پٹی کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو کھاریاں سیالکوٹ موٹر وے ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور وہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کھاریاں اسلام آباد موٹر وے جب کمپلیٹ ہو جائے گی اور کھاریاں جی ٹی روڈ سے اگر آپ گجرخان کی طرف آتے ہیں تو روات کے پاس آ کر اس کو رنگ روڈ مل جائے گا، اور اس رنگ روڈ کے کمپلیٹ ہونے سے آٹومیٹیکلی ٹریفک جو کھاریاں سے آئے گا یا گجرات کی طرف سے آ رہا ہوگا وہ بالکل سٹریٹ فارورڈ رنگ روڈ کو یوز کرتا ہوا یا تو M2 موٹر وے پہ چلا جائے گا یا دوبارہ آگے جی ٹی روڈ کو KPK کی طرف کنیکٹ کر جائے گا۔ تو ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو جو اہمیت ہے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس کی، وہ گجر خان ہو، دینا، جیلم، کھاریاں، سرائے عالمگیر، گجرات، ان ریجنز کی کنیکٹیوٹی کیپٹل سٹی کے ساتھ اور KPK کے ساتھ بہت زبردست بننے جا رہی ہے۔ میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنی بھی یہ شاہراہیں ہیں، یہ موٹر ویز ہیں، جی ٹی روڈ ہے، رنگ روڈز ہیں، یہ تمام تر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور صرف ریئل اسٹیٹ وہ واحد سیکٹر نہیں ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس سے ملک کے اندر تجارت، باقی کی تمام تر امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات، ملک کی جو باقی کی جتنی بھی تجارتی معاملات ہیں، پروڈکشن کے معاملات ہیں، ان سب میں آپ کو نئے خیالات، نئی جدت اور نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے گجرات سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں پنکھوں کی وجہ سے، یا سیالکوٹ والے جو ہیں وہ سپورٹس اور سرجیکل اور ان چیزوں کی وجہ سے ایکسپورٹ کے ماہر ہیں، اور گجرات کے لوگ جو ہیں شروع سے پنکھوں اور پوٹری کی وجہ سے ماہر جانے جاتے ہیں۔ یہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، یہاں سے ایکسپورٹ کی ٹریننگز مل سکتی ہیں، یہ چیمبر دوسرے ملک کے شہروں کے کام آ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کی، جس کے اوپر کام جاری ہے، تو سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کھاریاں سے سیالکوٹ کو صرف کنیکٹ نہیں کر رہی، اصل میں آپ کھاریاں کو لاہور سے کنیکٹ کر جائیں گے۔ تو اب آپ دوبارہ دیکھیں کہ یہ والا جو ایریا ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ایک طرف یہ ایریا ڈائریکٹ موٹر وے کے تھرو لاہور کے ساتھ اور سیالکوٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا، اور دوسری طرف کھاریاں اسلام آباد موٹر وے اس کو کیپٹل آف پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کر دے گی۔ اور آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ ہمارا جو کھاریاں کا علاقہ ہے، یہ علاقہ اور گجرات کا علاقہ بھی، یہ علاقہ تو سارا یورپ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو پاکستان کے اندر زر مبادلہ بھیجنے والے سب سے زیادہ لوگ اسی ایریا کے ہیں، اور سب سے بڑی اماؤنٹ زر مبادلہ کی اسی شہروں کے لوگ جو ہے باہر بیٹھ کر بھجوا رہے ہیں۔ ان علاقوں میں انویسٹمنٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو فیوچر میں یہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو اچھے ریزلٹ دے گی، کیونکہ یہاں پر ڈیمانڈ جو ہے پراپرٹی کی وہ دن بدن بڑھنی ہے، کم نہیں ہوگی۔